बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक एक्सपर्ट्स टीवी के तवस्सुस से अंजुमदार का आदाब कबूल कीजिए। नाज़रीन कराम, ये अफसानवी शख्सियत मेरे कुलीग, मेरे अपने दोस्त, मेरे महरम राज़े दुरू खाना राजा अनवर साहब है। और ये दो जिंदगियां जीने का तस्करा जो मैंने किया है, अब हमारी जो गुफ्तगू होगी उनसे आपको उसकी झलकियां उसमें नजर आएंगी और आप देखेंगे कि वाकई एक शख्स दो जिंदगियां कैसे जी सकता है। और ये अफसानवी बात नहीं, ये हकीकत है, ऐसे हुआ है। मैं अब अपने दोस्त राजा अनवर साहब, जिनको लोग एक फिलोसोफर, एक मुसन्निफ, आलमी सतह पे मारूफ, कई किताबों के मुसन्निफ और लेजेंडरी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो मौजूद हैं मेरे साथ, तो मैं उनसे अस्सलाम वालेकुम करता हूँ। खामोशी से सुन रहे हैं मुझे, जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ। तो अब सब कुछ आप उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। ये रिवायती प्रोग्राम इंटरव्यू वगैरह का नहीं है, इसमें हमारी तस्वीरें बोलती हैं। ज़ाहिर है तस्वीरें तो नहीं बोलती, बोलते हम हैं, लेकिन हम उन तस्वीरों को देख के अपनी यादों को याद करते हैं, दोहराते हैं। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आपने तस्वीरें जोड़ी हैं? बस वो ढूंढ लेता हूँ। बड़ी कमाल की बात, रिसर्च की आदत है, शुरू से ढूंढ लेता हूँ। बड़ी कमाल की बात है जी। अच्छा, एक और तस्वीर अभी आपने देखी। हमारी बात तो जारी रहेगी ना, अब क्या करें। वो कहते हैं ना कि जो उर्दू अदब में जो उर्दू अदब का हुस्न है ना, वो कहते हैं गजल है, गजल। और गजल के बारे में ये भी अदब के लोग ही तारीफ करते हुए बयान करते हैं कि असल में गजल इंतशार ख्याल है, यानी इसके हर शेर में एक अलहदा मसला होता है, एक अलहदा गुफ्तगू होती है, एक अलहदा बयान होता है। नज्म तो आपको पता है ना, वो तो एक ही मौजू पे सिलसिलेवार होती है। तो ये जो हमारी आज का प्रोग्राम है ना, ये भी एक गजल है, इसमें भी इंतशार ख्याली है, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ। अभी मैंने एक आपको तस्वीर दिखाई ये, और फिर मैंने एकदम हटा दी, ठीक है। तो ये तस्वीर है जिसके बारे में मैं आपको एक बहुत बात बताऊंगा। जो ये है अलाउद्दीन साहब, पापा जी। पापा जी बिल्कुल जवान है उस वक्त। हाँ बिल्कुल, ये उनकी बहुत सी तस्वीरें हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही रखी है इशारे के लिए। चले चले, अभी अभी मैंने आपको वो बड़ी जेल से छोटी जेल की भी तस्वीर दिखाई थी, ठीक है, ठीक है ना। बिल्कुल अब चलें ये बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी एक दिलचस्प बात है जो आई फिर बाद में जहन में नहीं रहेगी। अब आपको पता है कि हम वो फिल्में बनाने का प्रोग्राम भी सोचते थे कि भाई फिल्म लाइन इख्तियार की जाए। वो मरी में हम बैठ के लोकेशंस देखा करते थे, मैं आपको अपने स्क्रिप्ट दिखाया करता था, आपका रोल बताया करता था कि आपको ये रोल दूंगा। प्रोग्राम बनाया था और कहता याद आ गया, याद आ गया। याद आ गया। तो ये बुरा न मनाइएगा, आपका उनके साथ बहुत वक्त गुजरा है, लेकिन मैं जो लफ्ज यूज किया करता था, शायद मैं बाद में एडिट कर दूं कि भाई ये गरीबों मजदूरों किसानों के साथ एक तारीखी फ्रॉड होगा अगर अगर लोगों ने भुट्टो साहब की बात मानी, कि ऐसी मैंने बात की। बड़े भाईजान कुछ अरसे के लिए बाहर गए थे, तो मैंने उनकी गैर हाजिरी का, क्योंकि वो क्या, आपको पता फिल्म इंडस्ट्री की जो शोहरत थी वो अच्छी नहीं थी। ऐसा ये मुझे ये बात याद आई है, आप भी तो वहाँ, आपने भी तो कोई 2-3 साल खराब किए थे फिल्म इंडस्ट्री में। बाकायदा किए थे। बाकायदा। मैंने कहा झिझकते हुए पूछूंगा, हो सकता है आप जिक्र ना करना चाहिए, लेकिन क्या बात है, अभी हमारी जिंदगियां खुली किताब है, जो चाहे जहां से मर्जी पढ़ ले हमें। तो आप अच्छा, वो बाद में करेंगे बात कि आप भी वहां गए थे। फिर वो चले गए, तो मैं अकेला बैठा हुआ था। अब अलाउद्दीन साहब को पता था, आपको पता है वो अपनी फिल्मों में बहुत दिलचस्पी लेते थे।
ان کو یہ بھی پتا تھا کہ کوئی پنڈی سے آیا ہوا ہے، اور ان کے ذہن میں تھا کہ آپ آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے ذہن میں تھا کہ آپ آئے ہوئے ہیں. اب میں بیٹھا ہوں تو علاؤدین صاحب اپنی کوئی شوٹنگ ووٹنگ کر کے آئے تو آ کے بیٹھ گئے، بڑے آ کے بیٹھ گئے. تو مجھے دیکھ کے کہنے لگے اچھا کیا حال ہے؟ میں نے کہا جی ٹھیک ہوں. تو ابھی اور کوئی کتاب لکھی؟ میں نے کہا کہ بھی میں نے تو کتاب نہیں لکھی. میں ایک دم سمجھ گیا. میں نے کہا کیونکہ مجھے پتا تھا نا آپ نے ان میں علاؤدین صاحب کے جو بڑے بھائی تھے ان کا بھی ذکر کیا تھا، وہ بھی قید میں تھے. تو میں نے کہا کہ میں اب کچھ کہنے ہی والا تھا تو اوپر سے آ گئے آفتاب صاحب، لے بھائی جان. وہ میں نے کہا یہ مجھ سے کتاب کا پوچھ رہے ہیں. میں نے کہا تو وہ کہنے لگے او پاپا جی یہ انجم ہے، یہ بلے دا پرا ہے، یہ وہ راجہ انور نہیں، راجہ امین دا پرا نہیں. وہ بیچارے تھوڑے سے نا وہ کھسیانے سے ہو گئے. تو کہنے لگے یہ ٹی وی تے کام کردا ہے، یہ نہیں کتاباں لکھتا، یہ ٹی وی تے کام کرتا ہے. یہ اب الے بھائی جان ان کو بتا کہتے اچھا 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 اچھا. پھر مجھ سے پوچھنے لگے کیا کر. میں نے کہا ہاں جی پروگرام کرتا ہوں، کبھی خبریں پڑھتا ہوں، کبھی کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہوں. کہتے اچھا 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 بڑا. پھر وہ اٹھ کے چلے گئے. تو یہ واقعہ تھا کہ آپ کے بارے میں جو میں نے چلے موقع مل گیا میں نے ذکر کیا ہے کہ وہ علاؤدین صاحب سمجھے کہ میں راجہ انور ہوں اور مجھ سے پوچھ رہے تھے اور نئی کتاب کون سی لکھی آپ نے. تو میں نے پھر ان کو بتایا نہیں. پروگریسو آدمی تھے، جی پروگریسو آدمی تھے. ہاں ہاں بالکل بالکل، بہت پروگریسو، بہت بڑا. یار کیا کیا تعریف کرنی، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ان کی زندگی کیا تھی. آپ ایوب خان صاحب کی تحریک کے بارے میں آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت لڑکوں کی ایک تنظیم تھی جو یونیورسٹیوں میں تھی، ہمارے کالجوں میں نہیں تھی. یہ اس کا نام تھا NSF، نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن. جی ہاں یہ پروگریسو لڑکوں کی تنظیم تھی. تو انہوں نے تھوڑا بہت کور اپ کیا اس کو، تحریک کو، کچھ لکھا اس پہ. لیکن انہوں نے لکھا کیا، انہوں نے لکھا صرف ان آدمیوں کے نام لکھے جو ان کی تنظیم میں شامل تھے، صرف ان کا ذکر کیا. جی جو شامل نہیں تھے ان کا ذکر ہی نہیں کیا. جی جی ان کے لیے نیچے میں نے کئی جگہوں پر جہاں لڑکوں کا سکیچ بنایا کہ اتنے لڑکے تھے یونیورسٹی کے جو ایکٹیو اسٹوڈنٹ تھے، تو اس میں جمعیت کے بھی تھے. جی تو جی نیچے میں نے بالکل بریکٹ میں لکھا ہے کہ ان میں جمعیت کے طلبا بھی شامل ہیں. جی بالکل. دیکھیں نا یہی ہے، یہی اگر تاریخ کوئی لکھے، مورخ کا کام ہے کہ وہ غیر جانبداری سے لکھے. اگر وہ جانبداری سے لکھے گا تو وہ تو تاریخ کا وہ کہتے ہیں نا بلیدان کرے گا، وہ تو تاریخ کو مس کرے گا. جی ہاں. تو یہ بڑی تحریک تھی جی، اتنی بڑی لمبی تحریک. میں نے تحریکوں کا سب کا مطالعہ کیا، 52 میں ہوئی، بنگالیوں نے کی زبان پر، بڑی تحریک تھی. لیکن اس تحریک کا جو مقابلہ نہیں ہو سکتا وقت کے لحاظ سے. یہ 3.5 مہینے چلی ہے. 7 اکتوبر کو ہم نے جلوس نکالا تھا اور 23 سپٹمبر کو جنرل ایوب خان نے استعفیٰ دیا. نہیں، جی بالکل 23 سپٹمبر 23 اس کو مارچ کو استعفیٰ دیا اور مارشل لا لگ گیا یحییٰ خان کا. راج صاحب میں نہیں گیا تھا، لیکن آپ لوگ جب وہ لنڈی کوتل وغیرہ گئے تھے. میں نہیں گیا تھا. آپ بھی نہیں گئے تھے؟ مجھے اچھا میرے ذہن میں تھا کہ آپ ساتھ ہیں، آپ اس گروپ کے ساتھ ہیں. نہیں. میں چونکہ کالج میں وائس پریزیڈنٹ تھا اور پریزیڈنٹ ہمارا جہانگیر مغل تھا. جہانگیر مغل جو تھا یہ وہ جس دن جنرل ایوب خان کے خلاف تحریک چلی وہ پہلے دن ہمارے ساتھ 7 اکتوبر کو گیا. اس کے بعد اس کا ماموں آ گیا، اس نے مجھے بتایا کہ یہ کل آپ کے ساتھ گیا ہے، یہ صبح سے آپ کے ساتھ نہیں ہوگا
کیونکہ ہم سارا خاندان جنرل ایوب خان کی کنونشن لیگ کے ممبر ہیں اور میں ضلع کا کوئی جنرل سیکرٹری ہوں یا جوائنٹ سیکرٹری ہوں، تو یہ بڑا برا بات ہے کہ جب وہ پاور میں تھا ہم اس کے زندہ باد کرتے تھے اور آج آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے اس پر تبرہ کریں۔ وہ علیحدہ ہو گئے، وہ کالج چھوڑ گئے۔ میرا خیال ہے جو ایکشن کمیٹی بنی تھی ہماری 13-14 اسٹوڈنٹ لیڈر کی تھا جی اس طرح کا تھا کہ پریزیڈنٹ اس کا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جھگڑا پڑے گا اس پہ کہ نہیں یہ فلانا بنے، فلانا ووٹ لے، فلانا نہ لے۔ ووٹنگ نہیں چاہیے ہمیں، ہم نے اپنی پبلسٹی کے لیے نہیں کرنا، یہ ایک نیشنل جاب ہے جو کر رہے ہیں ہم، تو اس کو اس طرح کریں گے۔ اور تیسرا یہ رکھا تھا پوائنٹ میں نے کہ تقریر کرنے میں کسی کو یہ نہیں کہنا کہ تو تھوڑی تقریر کا، تھوڑا وقت لے۔ آدمی جب اسٹیج پہ کھڑا ہوتا ہے تو اپنا وقت اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس وقت چھوڑنا ہے ہاں، یہ اور کیا میرے بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی جی کیا نہیں کرنی۔ بہرحال وہ میں نے آپ کو جی وہ شوکت صاحب کا سنایا۔ بتائیے، شوکت ایوب کا۔ شوکت ایوب صاحب سے بات ہوئی جب تو میں نے انہیں یہ کہا کہ شوکت صاحب مجھ جیسے آدمی سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ میرے پاس کون سی ایسی قوت موجود ہے کہ میں طلبہ کو کہوں کہ آپ آئندہ سے اٹھیں گے نہیں، اسپتال میں داخل ہو جائیں۔ کتنے کو اسپتال میں داخل کراؤں گا؟ اسپتال میں داخل کروانے کے لیے مجھے آئے تھے اصغر علی شاہ، جانتے ہوں گے اصغر علی شاہ صاحب کو؟ ہاں جی اصغر علی شاہ مجبور علی شاہ مجھے آئے تھے کہنے کے لیے کہ تم اسپتال میں تمہیں داخل کرائیں گے، تو بڑا اچھا لائق بچہ ہے، مجھے بڑی خوشی ہے، تجھے اسپتال میں داخل کرائیں گے 3 ہفتے کے لیے، اسپتال کا خرچہ ہم دیں گے، 3 ہفتے کے بعد تو کوئی بیان نہ دے، ہم تو اس پر جو تحریک ہے اس پر قبضہ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا شاہ صاحب آپ بڑی گری ہوئی بات کی آپ نے، میں تو آپ کی بڑی عزت کرتا تھا کہ آپ سب دیانتدار آدمی ہو، آنسٹ ہو، یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ کہ میں جا کے اسپتال میں داخل ہو جاؤں کہ میں بیمار ہوں اور پھر باہر نکل رہا ہوں کہ اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں؟ یہ تو بڑی گری ہوئی بات ہے اخلاق سے، اور ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ لڑکے میرے کہنے پر نہیں ہیں باہر جاتے، لڑکے اپنی مرضی سے جاتے ہیں باہر۔ جی ہاں بالکل، ایک جذبہ تھا، ایک تحریک تھی۔ یہ جذبہ تھا، کمٹمنٹ ہے ان کی، اور آپ کی میں احترام کرتا ہوں بڑا، لیکن یہ آپ نے بات جو کی غلط ہے، اور بلکہ میں نے انہیں کہا کہ جو آپ کی کشتی ہے اس کے نیچے سوراخ ہو چکا ہے۔ سوراخ ہو چکا ہے جی۔ بھٹو صاحب نئے اس وقت چھوٹ کے آئے تھے، انہوں نے جو بڑا تکڑا جلسہ کیا تھا لیاقت باغ میں، تو میں نے کہا ابھی نئی کشتی ہے اس میں جگہ خالی ہے، ہاں آگے میں نے کہا اس کشتی میں جگہ خالی ہے، بعد میں جگہ پر ہو جائے گی اور آپ کو جگہ نہیں ملے گی، اور ملے گی تو ایسی جگہ ملے گی جو آپ کے کام کی نہ ہو۔ کہنے لگے میں نے حلف اٹھایا ہوا ہے، کس طرح کروں؟ میں نے کہا حلف اٹھایا ہوا تھا جنرل ایوب خان اور سکندر مرزا دونوں نے 1956 کے کانسٹیٹیوشن کا، دونوں نے کانسٹیٹیوشن کا بیڑا گرک کر دیا تھا۔ جی بالکل بالکل۔ تو آپ نے کیا حلف اٹھایا ہوا ہے کہ آپ پوری عمر جنرل ایوب خان کے ساتھ رہیں گے؟ آپ نے ان کے خلاف بولنا نہیں ہے، آپ مرضی سے نئی کشتی میں بیٹھ جاؤ، اور نئی کشتی والا آدمی بھٹو صاحب جو ہے یہ جنرل ایوب خان کے ساتھ 8 سال رہا ہے، اور یہ تیز آدمی ہے، جوان ہے، یہ کچھ کام کرے گا۔ جنرل صاحب تو آپ کھانسی کر رہے ہیں اور ان کو دل کا پرابلم ہے، تو یہ کرو کہ تم نئی کشتی میں بیٹھو۔ حلف کی بات کی تو حلف تو انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ اٹھایا ہوا تھا، آپ کو یاد ہے نا؟ بالکل یاد ہے۔ تو ان کو ایوب خان صاحب نے جب ان کی طرف سے یہ دھمکی ہوئی کہ آپ کے تمام ٹرانسپورٹ کے روٹ پرمٹ کینسل کر دوں گا، اس کے بعد پھر یہ لوگ راجہ بشارت اور یہ سب لوگ جو ہے یہ ایوب خان کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے فاطمہ جناح کو اکیلا چھوڑ دیا۔ لیکن
आखिर में ये हुआ जब पीपल्स पार्टी भुट्टो साहब गिरफ्तार थे, पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन लड़ी, इसको उन्होंने टिकट दे दिया जहाँ वो बाजार हुसन था उस तरफ का। अच्छा। अब बाजार हुसन में वो क्या जाए, खुद बड़े हसीन थे। पिंडी के बाजार हुसन की बात कर रहे हैं? पिंडी की पिंडी के, क्योंकि इनका जो ट्रांसपोर्ट का सारा अड्डा और सब कुछ था वो वहीं था। लेकिन ये बुरे तरीके से हार गए। जी बिल्कुल बिल्कुल, नामो निशान खत्म हो गया। बिल्कुल वो आखिरी दफा थी जब इन्होंने ये एफर्ट की और हार गए। तो मुझे मिले एक दफा, तो मैंने कहा शाह जी, मैंने आपको बड़े बार वक्त कहा था कि सीटें खाली हैं, नई किश्ती है, इसमें आपको पास्ट कोई नहीं पूछेगा, पास्ट सबका अयूब खान के साथ है, तो आप शामिल हो जाओ, मुझे आके ना तजवीज दो कि अस्पताल में दाखिल हो जाओ। दाखिल हो जाओ। राय साहब, छोटी सी एक मेरी याद भी एक आ गई है कि मैं वो गवर्नमेंट कॉलेज जेहलम में ऑल पाकिस्तान डिबेट के लिए गया। तो अब क्या बताऊं कि मैं, आई डोंट नो, आप भी, मुझे पता है आप क्या कहते थे क्या करते थे, तो मैं भी अयूब खान साहब का नाम लेके उनके खिलाफ तकरीर किया करता था। मुझे वाले साहब भी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए, बहुत मना करते थे कि तुम बचे हुए हो, क्योंकि मेरा दोस्त जो है वो यहाँ का बड़ा, उनको हम नंबरदार साहब कहते थे, वो उनके दोस्त थे, रोज शाम को गपशप करते थे। तो वो मुझे आके बताते हैं कि तुसा ना बच्चा, ये बहुत सख्त तकरीर करना है, इसकी डको, मैं मजबूर हो जासा। ये नंबरदार साहब उनको कहते थे। तो कहते थे कि अंजम बाज आ जा, इन कामों में कुछ नहीं है, लोग आपको कंधे पे उठ, क्योंकि वो मजलिस एहरार इस्लाम के थे ना, सालार अब्बा जी। हाँ तो कहते ये आपको हार पहना के कंधे पे बिठा के नारे लगा के जेल में छोड़ आते हैं, लेकिन जब आप जेल से बाहर आते हैं तो वहां कोई नहीं होता आपका इस्तकबाल करने के लिए। हो सकता है अगर आपकी माँ जिंदा हो तो वो खड़ी होगी कि मेरा बच्चा जेल से बाहर निकला है, तो यार छोड़ो ये लीडरशिप, छोड़ो, बाज आ जाओ तुम। लेकिन कहाँ, आपको पता है कहाँ हम बाज आने वाले थे, ये तो वक्त की बात होती है, कहाँ हम नहीं, नसीहत। तो ये वहां मैंने अयूब खान साहब के खिलाफ हस्बे मामूल की। इनके साथ इनके वो एक होते थे असिस्टेंट, शेख इशरत अली, तो ये हाँ वहाँ मेहमान खुसूसी थे। वहाँ मुझे तकरीर का पहला इनाम मिला, ठीक है ना, फर्स्ट प्राइज मिला। बहुत जबरदस्त मैंने तकरीर की। और ये मेरे साथ असद मंजूर हाशमी गए थे, ये हमसे 2 साल सीनियर थे, ये एमए उर्दू कर रहे थे हमारे कॉलेज में ही। तो एनी हाउ, जो ही ये फंक्शन खत्म हुआ तो मुझे ये असगर अली साहब कहते हैं कि भाई आप यूं करें, आपने पिंडी वापस जाना है? मैंने कहा हाँ जी, हमने जाना है। तो कहने लगे कि आप जो है हमारे साथ जाएं, हमारे साथ गाड़ी में जाएं, ठीक है। तो मैंने कहा जी ठीक है। वो मैं माना भी इसलिए क्योंकि शेख इशरत अली, क्योंकि पता है आपको, वो हमारे मोहल्लेदार थे, नए मोहल्ले में रहते थे वो, तो हमारा मोहल्ला भी वही था, तो हमारा घरों में आना जाना, इसलिए वो इज्जत एहतराम था। मैं उनके साथ चला गया। वो एक दो जगह रास्ते में ठहरे, उनके इस्तकबाल की वहाँ दावतें वगैरह थी, सारे रास्ते मुझे ये कहते रहे, आप देखें, आप लोग बहुत अच्छे आदमी हैं, अयूब खान साहब बहुत चंगे बंदे हैं, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਸੀਏ, ਤੇ ਆਫਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸੀਏ, ਪੈਸੇ ਦੇਸੀਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ देखा ना कि भी देख लेते हैं ना कि इनके साथ लड़के, जैसे आप कहते थे कि भाई मैं तो चलो हॉस्पिटल में दाखिल हो जाऊंगा, तो ये सारे लड़के इनको कौन बीमार करेगा। तो उन्होंने पूरा रास्ता मुझे तबलीग करते रहे, मैं सुनता रहा। उसके बाद पिंडी पहुंच गया। उसके बाद शेख अशरत अली, उन्होंने समझा शायद मुझ पे असर हो गया, उन्होंने राब्ता किया, तो फिर आपका वो ग्रुप बनाते हैं, ये करते हैं। मैंने कहा जी सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो मैंने कहा खामोशी से मैं सुनता रहा। उसका ये मतलब नहीं कि मैं आपकी बातों को मानता हूँ, नहीं, हम नहीं, मैंने कहा नहीं, हम अयूब खान साहब को हटना चाहिए, हम उनके साथ नहीं हैं। तो ये वाकया असर अली साहब के साथ मेरा भी है। क्या दिन थे और क्या वाकयात थे। जी जी। तो हमने तो जिंदगी सियासत में गुजारी है, इसलिए हम सियासी बात कर रहे हैं।
اس کی ابتدا تو 1962 آپ نے ذکر کیا اس سے ہو چکی تھی. بالکل ہو 1962 ہمارے کالج کو یہ فخر ہے راجہ صاحب، کیونکہ آپ تو اس وقت کالج میں نہیں تھے، میں بھی ابھی کالج میں نے ایڈمیشن لیا تھا، لیکن سرگرمیوں میں اسکول کے زمانے سے میں شامل تھا. تو اس زمانے میں گارڈن کالج کی اسٹوڈنٹ یونین کے پریزیڈنٹ ہوتے تھے ظفر اللہ نیازی. بالکل نیازی صاحب کو میں ملا ہوا ہوں. ملے ہوئے ہیں. انہوں نے یونیورسٹی، اس وقت یونیورسٹی آرڈیننس کا وہ شور و غوغا تھا کہ وہ بنا رہے تھے کہ بھئی وہی اسٹوڈنٹس کی سرگرمیوں کو پابند کرنے کے لیے، کیونکہ پوری دنیا میں اسٹوڈنٹس کی تحریک چل رہی تھی، پوری دنیا میں. اور میں ایک شخص کا ذکر کروں گا، آپ کو یاد آ جائے گا. 2 بندوں کا ذکر کروں گا جن کے بارے میں ہم آپ ان کو پہچانتے ہیں؟ بتائیں. یہ طارق علی ہیں. کیا طارق علی کی اس طرح طارق علی وہ لندن والے، وہ لندن جو والے لیڈر تھے، ایوب آکسفورڈ خان کی یونین کے صدر بھی بنے. اور میں نے جنرل ایوب خان کے خلاف جو تحریک تھی اس میں لندن سے باقاعدہ ہی نے بلوایا، ان سے 3 جگہ پر خطاب کروایا. مطلب یہ طارق علی ہوئے یا یہ میرے ہیرو ہوئے چے گویرا، یہ میرے ہیرو. آپ کے ہیرو کا مجھے پتا ہے، آپ کے ہیرو کا مجھے پتا ہے، وہ مولانا بھاشانی تھے. مولانا بھاشانی تھے. جی آپ کے ہیرو وہ تھے. جب ہم آپس میں بات کرتے تھے نا تو ظاہر بھٹو صاحب کے بارے میں تو ہم پہلے آپ بھی متفق تھے، تو آپ کہتے تھے بھی اصل بندہ مولانا بھاشانی، میں تو اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو میرا ہیرو تو یہ بندہ تھا، آج تک ہے، آج تک ہے. شیخ آپ بھی اس ٹرک پہ ساتھ ہی تھے طارق علی کے. جی آپ بھی ساتھ. ہاں پورے شہر میں چکر لگایا تھا ہم نے. پھر تو یہ اس وقت کی ہے، اور ہمارے کالج کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ ایوب خان صاحب کے خلاف عملی طور پہ تحریک، جیسے آپ نے کہا کہ 7 اکتوبر کو گارڈن کالج سے شروع ہوئی، تو سب سے پہلے یونیورسٹی آرڈیننس کے خلاف گارڈن کالج میں ہی پہلی دفعہ تحریک چلی. یعنی جی اعلامی تاشکند پہ بھی چلائی تھی گارڈن کالج والوں نے. پولیس کا پہلی دفعہ پولیس کا اور اسٹوڈنٹس کا آپس میں ٹاکرا ہوا. پورا دن ہوتا رہا، کیونکہ ظفر اللہ نیازی نے تقریر کی، یہ ہے وہ ہے، پھر پولیس نے لاٹھی چارج کیا، یہ کیا. وہ پہلا موقع تھا جب تعلیمی اداروں میں پولیس پہلی دفعہ داخل ہوئی. آپ کو پتہ ہے پولیس کو اجازت نہیں تھی تعلیمی اداروں. جی یہ گارڈن کالج کا واقعہ ہے. اور اس طرح داخل ہوئی راجہ صاحب، میں آپ کو بتاؤں، ہم وہ جو ہماری بعد میں جو کینٹین تھی، 25-30 اسٹوڈنٹ، شام کا وقت ہو گیا، صبح کی لڑائی ہو رہی ہے شام، ہم وہاں چھپ گئے. اور پولیس اندر آ کے انہوں نے ایک کمرے میں، وہ ایک تو ہوتے ہیں نا آنسو گیس کے شیل جو باہر گراتے تھے، ایک چھوٹے ہوتے ہیں اتنے سیل، وہ ہر کمرے کا شیشہ توڑ کے، کیونکہ پورا دن جو ہم ان کے ساتھ لڑتے رہے، انہوں نے کہا پتہ نہیں کتنے سینکڑوں اسٹوڈنٹ ہیں یہاں اور اب کمروں میں چھپ گئے. انہوں نے ہر کمرے کا، ہمارے کالج کے ہر کمرے کا شیشہ توڑ کے اندر وہ آنسو گیس کے وہ بم پھینکے، پورے بم ہماری لائبریری میں، ہمارے کمروں میں پھینکے. لیکن ہم صرف 25-30 لڑکے تھے اور ہم پیچھے چھپے ہوئے تھے. اب وہاں پولیس آ گئی، انہوں نے ہمیں ڈھونڈ لیا، انہوں نے ہمیں نکال دیا. اب نکال کے تو ہمیں لائن میں کھڑا کر دیا. اب ہم نے کہا کہ ہم گئے. ٹھیک ہے، اب میں ذکر کروں گا آپ نے جن کا ذکر کیا شروع میں، ابتدا میں، ہمارے پروفیسر نصر اللہ ملک صاحب. وہ وہیں رہتے تھے نا، وہی رہتے تھے. آپ بلیو کیجئے کہ ہم کھڑے ہیں لائن میں، پولیس والے کھڑے ہیں، ان میں صرف ایک عمر رسیدہ مہربان آدمی تھا، صرف ایک. باقی سب پورے دن کے تھکے ہوئے ہمیں مارنے کے لیے اور گرفتار کرنے کے لیے تیار تھے. نصر اللہ ملک صاحب نکل آئے. میں نے ان کو کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا. آپ اندازہ کریں کہ انہیں پتہ ہے کہ پورے دن سے کیا ہو رہا ہے اور پولیس ہے یہ ہے. انہوں نے آ کے پولیس کو اتنا برا بھلا کہا، اتنا زیادہ جو کچھ کہہ سکتے تھے انہوں نے کہا. تو وہ جو پولیس میں ایک عمر رسیدہ مناسب آدمی تھے نا، انہوں نے پھر، ظاہر پولیس والے بھی ان کی عزت کرتے ہوں گے، انہوں نے اپنے آدم، انہوں نے کہا جی بس ہمیں تو آرڈر تھے جی، کیا کریں، یہ کریں وہ کریں، اب ان کو کہیں کہ یہ پچھلے گیٹ سے بس نکل جائیں، اپنے گھروں میں چلے جائیں، اب چلے جائیں، ہم آپ کے کہنے پہ ان کو چھوڑتے ہیں. تو راجہ صاحب ہم گرفتار ہونے سے بچ گئے ہیں جی. کالج والے تو ہوتے گرفتار، میں بھی خام خواہ
میں اسکول میں منڈا میں وہیں پھنسیا پھر انہوں نے پچھلے جو ہمارا کالج کا جو پچھلا دروازہ تھا چھوٹا، وہاں سے ہم چپ کر کے شریفوں کی طرح سر جھکائے ہوئے ہم سب باہر نکل گئے. تو یہ واقعہ بھی ہمارے ملک نصر اللہ صاحب کا ہے. آپ کا وہ جو 7 اکتوبر کا پھر جو جلوس تھا، جو آپ کا جلسہ تھا اور جلوس تھا، وہ تو پھر تحریک شروع ہو گئی نا. پھر تو معاملہ چل پڑا. اس میں یہ ہوا کہ 7 اکتوبر کو بہت ہی نان سیریس آدمی تھا، آپ کو پتا ہے، ٹھلا جی جی فوت ہو گیا ہوا ہے، اللہ بخشے اسے. تو ٹھلا کو میں نے لگا دیا تقریر پہ. میں نے کہا ٹھلا تو ذرا گرم کر لڑکوں کو. وہ تقریر اچھی بھلی کرتا تھا آخر میں. ہاں ہاں بالکل، وہ مقرر تھا، صرف شرارتی تھا نا، ان چیزوں میں آتا نہیں تھا، ورنہ وہ مقرر تھا. دادو اس کا بڑا یاد تھا. دادو، ہمایوں، یہ سارے شرارتی لڑکے تھے. ہاں پیر اسرار وغیرہ سب شرارتی تھے. بالکل. اور دادو نے اسے بڑا منع کیا. یہ ہے ٹھلے کی تصویر. ہاں یہ ٹھلا ہے، یہ ہے، یہ اللہ اور بخشے. ساتھ اس کے آہد امجد ہے، وہ آپ کہتے ہیں نا یہ آپ سے ملتا ہے آ کے، یہ نیچے آہد امجد ہے. آج امجد کے پاس یہ تصویر نہیں ہے. نہیں ہے؟ اچھا یہ ٹھلا ہے، یہ ٹھلا ہے. وہ کرسی پر بھی بیٹھا ہے تو اس طرح ہی بیٹھا ہے جس طرح ٹھلے کو بیٹھنا چاہیے تھا، آگے لمک کے بیٹھا ہوا ہے. جی 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 تو ٹھلے نے تقریر کی. دادو کے آنسو نکل آئے کیونکہ اس کا باپ تو تھا پولیس میں، ایس ایس پی تھا یا ایس کیا ایس تھا پی کچھ. تھے ان کے باپ، پولیس میں ایس ایس پی تھے. ہاں تو اس نے کہا کہ یہ تو پکڑا جائے گا. مجھے کہا کہ تم نے اس کو کس کام پہ لگا دیا. میں نے کہا کام کیا ہے، یہ اسٹوڈنٹ ہے، یہ اسٹوڈنٹ کا جلسہ ہے اور اس نے بتانا ہے کہ ہم کیوں جلوس نکال رہے. کوئی بات غلط تو نہیں کی، پاکستان توڑنے کی تو بات نہیں کر رہا، جی بالکل. جوڑنے کی بات کر رہا ہے. تو خیر چلے گئے ہم. ٹھلے کا یہ کمال تھا کہ جب جلوس شروع ہوا تو جلوس سے غائب ہو گیا، کیونکہ اس کے اپنے طریقہ کار تھا کاموں کا. وہ پہنچے ہم وہاں جب تو 100 سپاہی تھا پولیس کا، 2 ان کے پاس بندوقیں تھیں اور ایک تھی ٹیئر گیس پھینکنے والی رائفل. جی 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 ہم بیٹھ گئے، پولیس والوں کے پاس گئے، پہلے پوچھا کہ بھٹو صاحب آئے ہیں؟ اندر ہیں داخل، کیونکہ انہوں نے ایک رات پہلے 2 اپنے لیڈر بھیجے جو اسٹوڈنٹ کو اطلاع دیں کہ میں سویرے آ رہا ہوں پشاور سے راول پنڈی میں اور میں آؤں گا تقریباً 12:30 سے 1 کے درمیان. ہم نے گئے پوچھا، اس نے کہا، پولیس والے نے بڑا خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا جوان اگر بھٹو صاحب آئے ہوتے تو آپ کا کیا خیال ہے ہم اس طرح ٹوپیاں اتار کے یہاں باہر بیٹھے ہوتے، سوٹیاں زمین پر رکھ کر. آرام سے بیٹھے ہوتے. تو میں نے کہا کہ نہیں آئے اس کا مطلب ہے. ہم بیٹھ کے سارے انتظار میں. کوئی 3 منٹ پہلے ایک گاڑی آئی جس نے ہارن بجایا. ہارن بجاتی ہوئی آئی پولیس کو اطلاع دینے کے لیے کہ ہی از کمنگ آفٹر اس، شروع کر دو اپنا کام. انہوں نے جناب ایسا رگڑا دیا ہمیں، ایسا رگڑا دیا. ڈار صاحب میں کہتا ہوں کہ میری پیٹھ پر کوئی 3 لاٹھیاں ماری اس آدمی نے. یہ راج صاحب، یہ انٹر کانٹیننٹل کے اندر آپ کی پٹائی ہوئی یا باہر؟ باہر جو دالان تھا اس کا باہر سین تھا. کانٹیننٹل کے احاطے میں ہوئی نا، سڑک پہ نہیں ہوئی؟ نہیں سڑک پہ نہیں ہوئی. اچھا، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ وہ ٹھلا جو ہے وہ کہیں غائب ہو گیا، یہ بھی کہا ہے نا آپ؟
हाँ अच्छा, अब मैं आपको दिलचस्प, आप बात खत्म करें, आपको ऐसी बात बताऊंगा कि आप हैरान हो जाएंगे कि ठुल्ला कहाँ था। अच्छा, नहीं आप बात करें, बात ही नहीं थी नहीं कि नहीं, मैंने बताना अच्छा था। अच्छा, देखिए मैं आपको बात बताऊं। अब ये जो है, ज़ाहिर है अब्दुल हमीद शहीद, उनकी खबर आ चुकी थी, फिर ज़ाहिर है लावा तो पक रहा था। तो मुझे याद है कि एक छोटा सा ग्रुप मेरे साथ भी स्टूडेंट का था, जो आपके जलसे का हिस्सा, जब ज़ाहिर है कैंट में पहुंचते पहुंचते हम तितर बितर हो गए ना, पुलिस से लड़ते हुए गए तो तितर बितर हो गए। आप पहुंच गए इंटर कॉन्टिनेंटल, जहां आपने कहा कि आपकी पिटाई हुई, हम कहीं इधर उधर थे। तो ये इंटर कॉन्टिनेंटल से पहले एक चौक आता है, हम उस वक्त हाँ वहां थे, ठुल्ला मेरे साथ था। और इफ्तिखार पारी, अगर आपको याद हो, याद है इफ्तिखार पारी? जर्मनी जिस में वक्त रहता है, जो, मुझे हाँ याद है, उस मैंने वक्त तो हमें फोटो पता नहीं था, लेकिन वो हमारे कॉलेज का उमर शरीफ मोइन अख्तर था, माशाल्लाह, बहुत टैलेंटेड, मुझे बिल्कुल। बहुत, मैं तो उसको बहुत पसंद करता था। तो इफ्तिखार पारी, और आपको शायद ये भी इल्म नहीं या होगा कि इफ्तिखार पारी के जो वालिद साहब थे ना, वो बहुत बड़े कम्युनिस्ट थे। ये पता है मुझे। पता है? अच्छा अच्छा, ठीक है। और अब मैं क्या क्या आपको बताऊं कि किस तरह मुझे भी घेर घार के वो ले गए उनके घर में, जो मीटिंग हुई जहां मेरी मुलाकात अफजल मंगिश साहब से हुई, और फिर मैं मजदूर किसान पार्टी में शामिल हो गया। आप तो लाहौर चले गए, छोड़ छाड़ के हाँ सारा कुछ, हमें अकेला। तो फिर मैंने जो बाहर मुल्क जाने से 2 साल जो पहले हैं, वो मजदूर किसान पार्टी के साथ गुजारे। उनका हाँ उनका डिवीजन का पिंडी डिवीजन का सदर था मैं, उन्होंने मुझे बनाया था। सब कुछ हाँ मैं लिखता था, इश्तहारबाजी मैं करता था गांव में। आपके में कलर सईदा में नहीं गया, लेकिन बाकी पिंडी के आसपास के गांव में बहुत बहुत हमने काम किया। जब वो पिशावर की तरफ, रोड की तरफ से भुट्टो साहब आ रहे थे ना, भुट्टो साहब, हाँ बिल्कुल। तो उनकी गाड़ी को इंटर कॉन्टिनेंटल के अंदर दाखिल होने से पहले हमने रोका था, ठीक है। और आपको मंजर बताता हूँ, उनकी गाड़ी थी, मेरा ख्याल है मर्सिडीज ही थी, बड़ी मर्सिडीज, और उसको चला रहे थे। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपके जहन में शायद याद आ जाए। ये रसूल बख्श तालपुर है वाह वाह वाह। जी। ये गाड़ी चला रहे थे, ये गाड़ी चला रहे थे, और इनके साथ थे जे रहीम, जिन्होंने पीपल्स पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। बिल्कुल। लेकिन अपनी इसी आइन और कॉन्स्टिट्यूशन और इस तरह की मोहब्बत की वजह से फिर देश इनको निकाल दिया गया था पीपल्स पार्टी। भुट्टो साहब नाराज हो गए इनसे, क्योंकि भुट्टो साहब को बिल्कुल आईनी बातें ज्यादा पसंद नहीं थी, कानूनी बातें ज्यादा पसंद नहीं थी। जो भी कोई जरा गड़बड़ करता था उसको निकाल देते थे। हालांकि ये सुतून है पीपल्स पार्टी, ये बंदा, देखिए इसने आइन लिखा, पीपल्स पार्टी का आइन लिखा। तो देखें किस तरह बिल्कुल। इनको उन्होंने पार कर दिया। एनी हाउ, तो ये साथ थे, तो ये ड्राइव कर रहे थे। तो भुट्टो साहब गाड़ी से बाहर निकल आए, हमने गाड़ी रोक ली, और भुट्टो साहब गाड़ी से बाहर निकल आए। अब आप बिलीव कीजिए कि मेरा और भुट्टो साहब का सिर्फ ये 3 फुट का फासला होगा, और मैं उनसे कह रहा हूँ, और कुछ नहीं कह रहे, मैं तकरीर करें, तकरीर करें, तकरीर करें, मैं उनसे कह रहा हूँ। तो वो आगे से कहते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल चलो, इंटरकॉन्टिनेंटल चलो, ये कहते हैं वो। ये कह के तो वो वापस गाड़ी से बाहर निकले बाकायदा, रसूल बख्श तालपुर भी, ये यानी हम स्टूडेंट को देख के कभी इनकी, तो फिर वो गाड़ी में बैठ गए। अच्छा, जो ही गाड़ी में बैठे, ये खालिद ठुल्ला और पारी वगैरह ये मेरे साथ थे, बहुत जोश में थे, ठीक है, ये मेरे साथ, ये गाड़ी के आगे लेट गए, ये गाड़ी के आगे लेट गए, हम गाड़ी नहीं जाने देंगे, यही तकरीर करें। मैंने फिर उनको जाके कहा, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करते, तो आप गाड़ी से हट जाएं, तो हम चलते हैं कॉन्टिनेंटल में, वहां तकरीर सुनते हैं। अब गाड़ी का रास्ता छोड़ दिया गया, अब गाड़ी जूम करके निकली गई इंटर कॉन्टिनेंटल की तरफ, और हम दीवाना वार पीछे भागे, ठीक है जी, पीछे भागे। वो गेट खुला इंटर कॉन्टिनेंटल का, ये हमने देखा दूर से खुला, और गाड़ी अंदर शामिल हो गई, गेट बंद हो गया। अब मुझे नहीं पता कि आपकी पिटाई हो चुकी थी या भी हो होनी थी, चुकी थी। मुझे कुछ याद हो नहीं। चुकी थी। हमने हम नहीं हम गेट को दीवारें फांद के, क्योंकि पुलिस तो अंदर थी ना,
ہمیں پتہ نہیں تھا. ہم اندر گئے, اندر دیکھا پولیس ہی پولیس. وہ آپ کہتے ہیں نا 100 بندے یا پتہ نہیں کتنے بندے, وہ شاید اندر ہی تھے, احاطے کے اندر تھے. ہماری بھی بڑی پٹائی ہوئی, اور ہم انٹر کانٹیننٹل کا جو پچھلا دروازہ تھا نا, اس سے ہم بھاگ کے تو پھر نکلے, اور غصے کا عالم تھا. پھر ہم جی ٹی ایس کے بس کے اڈے پہ آپ آئے, اور پتہ نہیں, ہم نے تو ایسی کسی چیز میں حصہ نہیں لیا کبھی بھی. تو اس وہاں کسی نے جی ٹی ایس کی بس کو آگ لگا دی, بس آگ لگا دی. تو شروع ہو گئی, معاملہ شروع ہو گیا. دوسرے دن پھر ظاہر ہے آپ لوگوں نے وہ قیادت سنبھالی, اور پھر روز ہی جلسے جلوس ہوتے تھے. ہم کب گھروں میں گئے؟ ہم گھروں میں نہیں گئے. پھر اس کے بعد ہم دن رات باہر ہی رہے. وہ آپ کہتے ہیں نا کہ 3.5 مہینے بعد پھر جو ایوب خان صاحب کو چھوڑنا پڑا. یہ اس تو قانون میں رکھا تھا بغاوت, پہلی کامیاب بغاوت. بڑا انتظار ہے اس میں. آپ نے یقیناً بہت تفصیل سے ذکر کیا ہوگا, اور یہ بہت, خیر ایسے کام نظریاتی لوگ ہی کر سکتے ہیں. نظریاتی کیا, میں تو اپنے لیے لفظ انقلابی یوز کرتا ہوں. جی, جہاں ہتھیلی پہ لیے پھرتے ہیں جو فرزانے, رسن و دار سے ایسوں کو ڈرانا کیسا. میں آپ نے لکھا تھا کہ تقریباً 200 لڑکے, اب میں اس موضوع پہ آ رہا ہوں جب آپ نے پاکستان چھوڑا,